لیکن میرے اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس میں کسی ایک مسلک کی ادارہ داری نہیں ہے۔ خدا را جب آپ دیوبند کا نام لیتے ہیں تو اہل حدیث کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اہل حدیث کی کوئی خدمات نہیں ہے، برکت اتفاق میں ہے۔ ایک انگلی کیا کام کر سکتی ہے؟ یہ مکہ ہوگا تو پھر کام بنے گا۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے کوئی یاد ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ختم نبوت کی دیوار میں نقب نہیں کروں، ہم اس کے ہاتھ بھی توڑیں گے، اس کی آنکھیں بھی پھوڑیں گے انشاءاللہ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تکبیر۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کرے گا ختم نبوت کی دیوار میں کوئی نقب کر سکے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے مسیلمہ کے پاس گئے تو مسیلمہ نے ان سے کیا سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنا ایک ایک عضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ قربان کر دیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق لیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، نبوت کے مکان کی آخری اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مکان کو مکمل کر دیا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے اعلان کر دیا انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لا نبی بعدہ، وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور اگر نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی بنتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، جب وہ نبی نہیں بنے تو دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ آج تک ختم نبوت زندہ باد، مجلس احرار اسلام زندہ باد، مجلس احرار اسلام زندہ باد۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطہ میں ایک سازش کی گئی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی بے کنی کے لیے اگر اس خطے میں سب سے پہلے پیدا کیا تو مولانا محمد حسین بھٹالوی رحمہ اللہ کو پیدا کیا۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو، دوستوں کو بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس میں کسی ایک مسلک کی ادارہ داری نہیں ہے۔ خدا را جب آپ دیوبند کا نام لیتے ہیں تو اہل حدیث کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اہل حدیث کی کوئی خدمات نہیں؟ بریلوی کا کیوں نام نہیں لیتے؟ کیا ان کی خدمات نہیں ہے؟ کیا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ نے کام نہیں کیا؟ اس لیے میں
کفیل صاحب، سید کفیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور ان جیسے کھلے دل والے لوگ ہمیں عطا کرے کہ جن کے دلوں میں کسی کے خلاف تنگی نہیں ہوتی. اور مولانا ملک عبد الرؤف صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہے. تو میں اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بخل نہ کیا کریں، اور بخل نہ کرنے میں ہی برکت ہے. جہاں دیوبند نے کام کیا وہاں اہل حدیث نے بھی کام کیا، وہاں بریلوی نے بھی کام کیا. جنہوں نے کام کیا ہے ان کو ہر ایک کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز بھی مجلس احرار کو ہی حاصل ہے کہ اس کے سٹیج پہ کھڑا ہو کے آج میں یہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا سٹیج ہوتا تو وہ میک ہی چھین لیتا. تو اس لیے برکت اسی میں ہے، برکت اتفاق میں ہے. ایک انگلی کیا کام کر سکتی ہے؟ یہ مکہ ہوگا تو پھر کام بنے گا. اس لیے الگ الگ ہونے کی کوشش نہ کیا کریں. جب اجتماعی مسئلہ ہو تو اس کو اجتماعی رکھیں. اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ پہلا شہید، ختم نبوت کا پہلا شہید کون ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شہادت دے کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا کہ اے اہل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کی ختم نبوت کی رکھوالی تم نے کیسے کرنی ہے. یہ 1953 میں جو کچھ ہوا، لوگوں نے شہادتیں دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی تسلسل تھا جو صحابہ نے قائم کیا، حضرت حبیب نے شروع کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں اس کو عروج دیا. اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کی دیوار میں کوئی نقب کر سکے. ہم زندہ ہیں انشاءاللہ. جب تک ہماری جان میں جان ہے، کوئی یاد ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ختم نبوت کی دیوار میں نقب تو نہیں کروں، ہم اس کے ہاتھ بھی توڑیں گے، اس کی آنکھیں بھی پھوڑیں گے انشاءاللہ. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلام ہے، غلام ہے رسول کے، تکبیر، ختم نبوت زندہ باد. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے جید عالم ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے، کیونکہ یہ علمی بات ہے، ان کے رسالے کا جواب لکھا تو وہ فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. یعنی علماء کا آپس میں مسائل میں گفتگو ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم
یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ 1953 کی تحریک میں حافظ عبد القادر ریپری رحمہ اللہ نے کام نہیں کیا؟ کیوں جی ملک صاحب آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں؟ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یہ سارے اسی میدان کے مرد جوان تھے اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور آج یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء میں جو تخصیص دی ہے، فضیلت دی ہے، وہ 6 چیزوں کی وجہ سے ہے، اور ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پوری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کی نبوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، دجال تو آ سکتا ہے، اور دجال آئے اور ان دجالوں کو پھر وہاں پہنچایا جہاں دجال کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے میں پھر آخر میں آپ حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو یعنی جو اس کا مقام بنتا ہے اس کا مقام انہیں دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری خیر ہے اور اسی میں ہماری برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا محافظ رکھے، اور انشاءاللہ ہم اس کی تحفظ کریں گے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکتا۔ واخر دعوانا